بہادر نوجوان کا قصہ۔ ایک شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام عبد الغفور تھا۔ عبد الغفور ایک علی معیار کا نوجوان تھا، مگر بہت سست اور کاہل بھی۔ وہ محنت سے بھاگتا، جیسے بادل کے آنے پر بکری چھپ جاتی ہے۔ عبد الغفور کے والد بہت پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اس کی والدہ سخت محنت کرتی تھیں تاکہ اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ بھر سکے، لیکن جب وہ بوڑھی ہو گئیں اور کام کرنے کی طاقت نہ رہی تو انہوں نے عبد الغفور کو بار بار ڈانٹا تاکہ وہ محنت کرے اور اپنے لیے کھانا اور روزی کما سکے۔ عبد الغفور کی روزانہ کی صبح یوں شروع ہوتی کہ اس کی ماں اسے جھنجھوڑ کر جگاتی، اے کاہل عبد الغفور، اٹھو، سورج نکل آیا اور تم سو رہے ہو، جاؤ اور محنت کرو ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ عبد الغفور قسم کھا کر اٹھتا، چائے پیتا اور باہر نکل کر ادھر ادھر گھومتا۔ دوپہر میں گھر آ کر کھانا کھاتا، پھر بستر پر جا کر سو جانے کی تیاری کرتا۔ ماں اسے ڈانٹ کر دوبارہ باہر بھیجتی۔ شام ہوتے ہی وہ واپس آتا اور ماں کی محبت بھرے اثر میں کھانا کھاتا۔ یہی روزانہ کی روٹین تھی۔ ماں اکثر سوچتی کہ آخر کب تک یہ بیٹا محنت کرے گا اور اس کے بعد شادی اور زندگی کیسے گزرے گی؟ مگر عبد الغفور سست اور کاہل تھا، محنت کے بارے میں سوچ بھی نہیں تھا۔ ایک دن ماں اتنی ناراض ہوئی کہ صبح کی چائے بھی نہیں دی۔ اس نے عبد الغفور کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک لے گئی اور کہا، آج سے تمہیں کھانا صرف اس وقت ملے گا جب تم کچھ کما کر دکھاؤ۔ عبد الغفور نے ماں کو منانے کی کوشش کی مگر ماں نے نہ سنی۔ وہ گھر سے باہر نکلا، سڑکوں پر ادھر ادھر گھومنے لگا اور بالآخر ایک چوراہے پر پہنچا۔ وہاں بھیڑ جمع تھی۔ عبد الغفور بھی جاننے کے لیے بھیڑ کی طرف گیا۔ وہاں ایک اعلی درجہ کا بادشاہ کا نوکر اونچی جگہ سے بلند آواز میں اعلان کر رہا تھا، لوگو، بادشاہ سلامت کا حکم سنو، ایک شیر شہر میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ انسان کھور ہے اور اب تک کئی لوگوں کو مار چکا ہے۔ جو بھی شیر کو مار کر یا زندہ پکڑے گا، بادشاہ اسے انعام دے گا۔ اعلان کے بعد بھیڑ بکھر گئی۔ عبد الغفور سوچنے لگا، اگر میں شیر کو پکڑ لوں تو بادشاہ مجھے انعام دے گا، لوگ مجھے بہادر کہیں گے اور ماں خوش ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے چائے پی اور چلنے لگا۔ اسی دوران اس کی محلے کی ایک محترمہ، جنہیں سب آپا کہتے تھے، پیچھے سے پکارے، عبدال غفور بیٹا۔ عبد الغفور نے سلام کیا اور اپنی صورت حال سنائی۔ آپا نے کہا، بیٹا، پہلے میرے ہاں آؤ، چائے پیو اور 2 روپے لے جاؤ۔ بس مجھے ایک کام کرنا ہے، میرا گدھا رات کو بھاگ گیا ہے، اسے تلاش کرو۔ عبد الغفور نے گدھے کی تلاش شروع کی اور سڑکوں اور گلیوں میں گھومتا رہا۔ دوپہر کے بعد وہ تھک کر واپس آیا، مگر اچانک بارش شروع ہو گئی۔ وہ تیز قدموں سے آپا کے گھر پہنچا۔ بارش میں بھی وہ گدھے 2 کی تلاش میں لگا رہا۔ اسی دوران وہی انسان خور شیر جو شہر میں گھوم رہا تھا، ایک گھر کی دیوار کے نیچے چھپ گیا۔ شیر نے بارش کے پانی کے قطرے دیکھ کر سوچا، یہ قطرہ تو مجھ سے زیادہ خطرناک لگ رہا ہے۔ عبد الغفور نے شیر کو پکڑنے کے لیے رسی کا پھندا بنایا اور اسے باندھ دیا۔ شیر ڈرا اور عبد الغفور کے پیچھے چلنے لگا۔ عبد الغفور گھر واپس آیا، ماں کو سب کچھ بتایا اور 2 روپے بھی حاصل کیے۔ اگلے دن شیر کی گراہٹ نے شہر کے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا، مگر عبد الغفور نے شیر کو محفوظ انداز میں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ یہ نوجوان وہ کام کر گیا جو اس کی فوج بھی نہیں کر سکی۔ عبد الغفور کو اس کی بہادری کے لیے 5,000 سونے کے سکے، 2 قیمتی گھوڑے، 20 خادم اور ایک شاندار گھر دیا گیا۔ عبد الغفور اور اس کی والدہ کی تقدیر بدل گئی۔ عبد الغفور اب بھی پہلے جیسا سست تھا، مگر اب وہ شہرت یافتہ اور بادشاہ کا محبوب ہو گیا۔ وہ اپنے گھوڑے اور عیش و آرام کے ساتھ خوش رہا اور اپنی ماں کے ساتھ زندگی گزاری۔ سبق: بہادری اور ذہانت کبھی بھی ظاہری سست روی کے باوجود کسی انسان کو بڑا مقام دلا سکتی ہے۔ قسمت، ہمت اور موقع کا صحیح استعمال کامیابی کی کنجی ہے۔